بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. وعزیز الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزت ماں بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، بار بار آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ مسلمان بھائی کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ سنت ادا کرتا ہے. سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. جب جواب نہیں دیتا تو وہ واجب چھوٹتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے. تو سلام کا جواب دو، یہ واجب ہے، جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. جواب دینے والے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کرنے والا تو سلام کرتا ہے. سلام کیا کرو بزرگوں اور دوستوں. یہ سلامتی کی دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم کہہ کے کیا کہتا ہے بندہ؟ تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے. یہ دعا ہے. سلام ایک دعا ہے. بزرگوں اور دوستوں، یہ دوسرے مذہب کے جیسا نہیں ہے، عیسائیوں کے جیسا نہیں ہے کہ فجر میں ملے تو کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، ہماری سوار ساری تھا. تو پھر دوپہر میں شام کا کیا ہوگا؟ تو پھر دوپہر کو کہتا ہے کہ گڈ آفٹرنون، ہماری بپور ساری تھا تو صبح خراب ہو جائے. پھر شام کو ملتا ہے تو گڈ ایوننگ، ہماری شام ساری تھا تو پھر دوپہر کا کیا. اور پھر رات کو ملتا ہے تو گڈ نائٹ، تمہاری نائٹ ساری تھا تو دوسرے سب ٹائم کا کیا. ارے یہ سارا معاملہ ختم کر دیا تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے کہا فجر میں ملے تو السلام علیکم کو، دوپہر کو ملے تو السلام علیکم کو، رات کو ملے تو السلام علیکم کو. فجر میں ملے، رات کو ملے، دن میں ملے، شہر میں ملے، گاؤں میں ملے، کہیں بھی ملے تو کلام سے پہلے سلام کرو. اور ایک جب جواب دے گا وعلیکم السلام تو یہ کہے گا کہ اللہ تجھے بھی سلامت رکھے. یہ سلامتی کی دعا ہے. کہ مختصر سلام ہے، اور ہو سکے تو بہتر الفاظ میں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تم بھی ایسا ہی جواب دیا کرو کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو جب بھی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہر ایک کو واجب ہو جاتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر میرے فرزند احسان الحق سے موت و حیات کے معاملے میں، زندگی موت کے معاملے میں بہترین گفتگو سماعت فرمائی ہے. بیٹا ہے اس لیے تعریف نہیں کرتا، کسی کیسٹ میں ایسا بیان آپ کو سننے نہیں ملے گا. موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، قرآن کی روشنی میں قرآن سمجھا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں اتنا فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا ہے؟ چکھنا ہے. ذائقہ یعنی سواد، ٹیسٹ. میرے بزرگ اور دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیے کہ وہ مجلس ہم نے کیوں سجائی. موت کس کو آتی ہے؟ کل نفس، نفس کو. یہ ہماری جو جان ہے، باڈی ہے، جسم ہے، اس کا تعلق نفس سے ہے. یہ دیکھتی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ پیر سے چلتے پیر بند ہو جائیں گے، بولتی زبان بند ہو جائے گی، سنتے کان بند ہو جائیں گے، یہ حرکتیں کرتی بند ہو جائے گی. نام ہم اس کو موت دے دیں گے. ارے بھائی، ایک زندہ بیٹھا ہے، ایک زندہ سویا ہے، ایک مردہ سویا ہے.
زندے کے پاس کان ہے وہ سنتا ہے، مردے کے پاس کان ہے نہیں سنتا. کیوں اس کے کان نہیں سنتے؟ کان تو ہے اس کے پاس. ایک میت کو سلا دو، ایک زندے کو سلا دو، دونوں کی بوڈی کے اوپر نظر ڈالو آپ. ارے اس کے پاس ہاتھ ہے، زندے کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں. آپ مصافحہ کرنا چاہو گے تو ہاتھ لمبا کر کے مصافحہ کرے گا. میت کو کہ ہاتھ مصافحہ کر، میت کا ہاتھ مصافحہ تو کیا کرے گا؟ ہل بھی نہیں سکے گا. کون سی چیز ہے جو ہماری باڈی کے اندر تھی اور چلی گئی کہ دیکھتی آنکھیں بند ہو گئی، سنتے کان بند ہو گئے، بولتی زبان بند ہو گئی، چلتے پیر بند ہو گئے، کام کرنے والے ہاتھ رک گئے؟ یہ باڈی میں سے کون سی چیز تھی؟ کون سی طاقت تھی؟ بزرگوں اور دوستو، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ہمارے اندر ایک زبردست قوت اور بہت بڑی طاقت والی چیز ہے، اس کا نام ہے روح. کیا ہے؟ روح. یہ روح ایک ایسی قوت والی چیز ہے کہ آنکھ میں آتی ہے تو دکھائی دیتی ہے، کان میں ہوتی ہے تو سنائی دیتی ہے، زبان میں آتی ہے تو بولنے لگتی ہے، پیر میں آتی ہے تو دوڑنے لگتی ہے، ہاتھ میں آتی ہے تو کام کرنے لگتی ہے، دماغ میں آتی ہے تو سوچنے لگتی ہے. بزرگوں اور دوستو، یہ ایک روح ہے. اس کی طاقت تو دیکھو، روح کی طاقت تو دیکھو. ارے جب تمہاری، میری، عام لوگوں کی، سب کی روح میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ جسم کے اندر آتی ہے تو جسم کام کرنے لگ جاتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے. یہ روح ایک چھپی ایسی قوت، طاقت کا نام ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ أَمْرُ رَبِّي. تمہیں جب کوئی پوچھے کہ روح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا روپ نہ بتایا، سوروپ نہ بتایا، رنگ نہ بتایا، ڈیزائن نہ بتائی، آکار نہ بتایا. وَيَسْأَلُونَكَ روح، کوئی پوچھے تم کو روح کے بارے میں تو کہہ دو قُلِ الرُّوحُ أَمْرُ رَبِّي، اور کہہ دو کہ روح اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. بس اتنا کہہ دو. کیا ہے؟ نظر نہیں آتی ہے، انکار نہیں کر سکتے. روح ہے، انکار نہیں کر سکتے. اب روح کیا ہے وہی آپ کو میں تھوڑی وقت میں سمجھانا چاہتا ہوں. بلند آپ سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو محترم حضرات، اس پر یقین لانے کے لیے، جیسے کہ آخرت پر یقین لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں عالم سرکاری دی. ابھی آپ نے سنا دودھ پینے کا، ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کا پیریڈ. اگر ماں مر گئی ہے تو بوٹل سی بھی دودھ ہم کو پلاتے ہیں، دادی، نانی، خالہ، پھوپھی. اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ہے. تو کئی ایسے بچے ہیں کہ پیدا ہوتی ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا دودھ پینا اس سے نصیب نہیں ہوتا، وہ دوسرا دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی پوچھو کہ جب تجھے بوٹل سے دودھ پلایا جاتا تھا خبر ہے؟ نہ، مجھے خبر نہیں ہے. اسی دنیا کا یہ عالم نہیں علم رکھتے. آؤ اب روح ہے، دکھتی نہیں ہے، اس کی مثال آپ کو دوں گا. درود پاک بلند آواز سے پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری آواز آپ سنتے ہیں؟ سنتے ہیں بالکل. دادا میاں بابا بولتے ہیں میری آواز دیکھتے ہو؟ دیکھی کسی نے؟ آواز کسی کی بھی دیکھی تم نے؟ اچھا، آواز ہے کہ نہیں؟ تو دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ہم ٹی وی ہمارے سامنے نہیں ہے، مولانا سامنے نہیں ہے، ہم نے ان کی کیسٹ سن رہے ہیں، ان کا بیان سن رہے ہیں کہ بھائی شیخ الاسلام مدنی میاں بابا کی تقریر ہے، مدنی میاں بابا بول رہے ہیں، غازی ملت سرکار ہاشمی بابا بول رہے ہیں.
مولانا طاہر القادری بیان کر رہے ہیں. دیکھے نہیں ہیں، آواز ہم نے پہچان لی، آواز پہچان لی اور آواز دکھی نہیں. شیخ الاسلام کی آواز سنی ہی دیتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے. کسی بھی شاعر کے کلام ہم سنتے ہیں کہ فلاں شاعر صاحب کلام پیش کر رہے ہیں، آواز سے پتہ چلتا ہے. آواز ہے، دکھتی نہیں ہے. کبھی 1 کلو کا ہار پہنایا میرے کو پھولوں کا، گلاب کا، گردن جھک گئی میری. جب میرے نزدیک پھول تھے نا تو مجھے خوشبو محسوس ہوئی کہ نا بھائی گلاب کا لائیں، دوسرا نہیں ہے، اوریجنل ہے یہ. اچھا خوشبو پھول میں ہے کہ نہیں؟ دکھتی ہے. انکار کرو کہ خوشبو جیسی کوئی چیز نہیں. عطر لگائیں گے، ناک پر لے جائیں گے، کیا ہے کہ موگرا ہے کہ گلاب ہے کہ فنڈاسیا کی جنگل ہے کہ عود ہے، کیا ہے؟ خوشبو سے خبر پڑے گی. خوشبو دکھتی نہیں ہے ضرور، آواز ہے ضرور، دکھتی نہیں ہے. اچھا کھانے کا ٹیسٹ، ذائقہ، کھانا پکتا ہے تو پھر ٹیسٹ کراتے ہیں بھائی نمک کیسا ہے، مرچ کتنی ہے، پھیکا ہے تیکھا ہے. ہماری ماں بہنیں چائے بناتی ہے تو ایک گھونٹ چکھ لیتی ہے کہ کیا شکر کم ہے یا زیادہ ہے. زبان پہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تیکھا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، پھیکا ہے، کیسا ہے کہ کڑوا ہے. لیکن ذائقہ، ٹیسٹ کبھی نظر نہیں آتا. سامنے رکھ دو کتلی بھر کے چائے، کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میٹھی ہے کہ پھیکی ہے کہ شکر کم ہے کہ زیادہ ہے جب تک کہ چکھے نہیں. اندر ٹیسٹ چھپا ہوا ہے، چائے کے اندر، بریانی کے اندر ٹیسٹ چھپا ہوا ہے، مٹھائی میں ٹیسٹ ذائقہ چھپا ہوا ہے. لیکن جب تک کہ کھائیں گے نہیں پتہ چلے گا نہیں. ذائقہ بھی نظر نہیں آتا، خوشبو بھی نظر نہیں آتی، آواز بھی نظر نہیں آتی. میرے بزرگ اور دوستوں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، نظر نہیں آتی. یقین کر لو ہمارے اندر روح بھی ہے، نظر نہیں آتی. روح بھی ہے، نظر نہیں آتی. اور ساری طاقتوں سے بڑھ کر روح کی طاقت ہے. اور جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے ایسی اس کی روح ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ بھائی جیسی روح ہوتی ہے ایسے فرشتے ہوتے ہیں، جیسی روح ہوتی ہے ایسے فرشتے ہوتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ سب ساری قبریں ہیں. بزرگوں اور دوستوں سب ایمان والے ہیں، مومن بھائی ہیں. ان کی قبر پہ گھمٹ نہیں ہے. اور پیچھے جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں ان کا روضہ ہے، ان کی قبر پہ گنبد ہے، آستانہ بنا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی روحانی طاقت، ہم سب سے بڑھ کر ان کی روحانی طاقت. وہ جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، معجزات ظاہر ہوتے ہیں، وہ جسمانی طاقت سے نہیں ہوتے، روحانی طاقت سے ہوتے ہیں. اور جس کی روح جتنی طاقتور، پاورفل، علم والی، عمل والی ہوتی ہے، اتنی روح کبھی مرتی نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں مرنے جانے کے بعد یہ روح جسم سے نکل جانے کے بعد جب آزاد ہو جاتی ہے تو اور طاقتور ہو جاتی ہے، اور طاقتور ہو جاتی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کا ایک قصہ آپ کو پیش کروں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک 3 مرید بھائی تھے. مرید بھائی کس کو کہتے ہیں؟ پیر بھائی تھے. ایک پیر کے سب مرید، الگ الگ تھے، دوست تھے، لیکن تینوں کے پیر ایک تھے. تینوں نے سوچا کہ اس سال تو اجمیر عرس میں جائیں. یہ لوگ دلی تھے، دلی کے رہنے والے تھے. خواجہ غریب نواز کے عرس میں چلو اجمیر جائیں، کبھی وہ عرس میں نہیں گئے ہوں. ایک نے کہا بابا کی رضا لے کے چلو، پہلے اپنے پیر کی رضا لینا پھر جائیں.
تینوں بھائی مرید پیر بھائی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے اور کہا سرکار اجازت دو، اس سال تو ہم اجمیر غریب نواز کے عرس پہ جانا چاہتے ہیں۔ پیر نے منع کیا، اس میں جا کے کیا کرو گے، کہ کیا کام ہے اس میں جانے کا؟ وہاں تو دھمال ہوتی ہے، عورت مرد بیگے ہوتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں گاتے ہیں، کسی کے پیچھے کرتے ہیں، کسی کو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، عرس میں جا کے کیا ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اور ایسے موقع پہ نہیں جانا چاہیے، آڑے دن جائیے۔ پیر نے نہ کہہ دیا۔ پھر کیا کہ سرکار زندگی میں ایک بار تو جانے دو ہم کو عرس میں۔ اچھا جانا ہے تمہارے کو بہت شوق ہے تو ایک کام کرو، میری ایک چٹھی لے کے جاؤ، میں آپ کو ایک چٹھی لکھ دیتا ہوں، وہ چٹھی لے کے جاؤ، اجمیر جاؤ، درگاہ کے باہر جہاں 2.5 دن کا جھوپڑا ہے وہاں سے ایک رستہ جاتا ہے تارا گڑھ کی طرف، تارا گڑھ کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ ایک درخت ایک جھاڑ ہے بہت بڑا، اس کے تھڑیے کے ٹیکا لگا کے ایک فقیر بیٹھا ہوگا، اس فقیر کو جا کے نے میری چٹھی دینا اور کہنا کہ اس کے پیچھے جواب لکھ دو، یہ سوال کا جواب لکھ دو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ تینوں نے تو کہا کہ چلو بہت خوشی کی بات ہے، سرکار نے اجازت دے دی، جا کے پہلے کام اپنے یہ کرنا ہے اور کام اپنے پہلے انداز جواب دینا ہے۔ اب چٹھی کائے پہ لکھی خبر ہے، کاغذ بھی نہیں تھے، پین بھی نہیں تھی، جس پر ہم روٹی پکاتے ہیں نا مٹی کی ٹھیکری، اس کو کیا کہتے ہیں، تاوڑی کہتے کیا کہتے ہیں، ہاں روٹلا جنا پر سیکیے چھیے، اس کے پیچھے انہوں نے فارسی زبان میں کچھ لکھا پیر و مرشد نے، اور نیچے تھوڑی جگہ رکھی، جاؤ اس کے پیچھے جواب لے کے آنا، وہ فقیر کے پاس پین قلم کاغذ نہیں ہوگا، اس نیچے اس کا جواب لے کے نہ آنا، میرا یہ سوال ہے۔ بھائی وہ مٹی کی ٹھیکری لے کے نے تینوں پیر بھائی آئے دلی سے اجمیر، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، دھوم مچ رہی تھی، کیا کیا نظر آتا تھا۔ انہوں تو کہا کہ پہلے سرکار کی چٹھی دے دیں، تو سیدھے گئے وہاں 2.5 دن کا جھوپڑے کے پاس ہی جو تارا گڑھ جانے کا رستہ تھا، ایک درخت تھا، وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، جا کے سلام عرض کی، سرکار ہم دلی سے آتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد نے آپ کو سلام بولے ہیں اور یہ سوال لکھ کے بھیجا ہے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو سوال میں یہ لکھا تھا، دلی والے پیر و مرشد وہ بھی کوئی کم ہستی نہیں تھی، سوال لکھنے والا بھی جیسا ویسا نہیں تھا، تو جواب دینے والا کون ہے وہ دیکھو۔ روحانی طاقت کس کو کہتے ہیں؟ روح زندہ ہے ہر ایک کی، کسی کی روح نہیں مرتی، ہر ایک عام مومن کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو وہ زندہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ میت کو دفنا کر جب ہم 40 قدم دور ہٹتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ دفنانے آئے تھے وہ کون کون آئے تھے، قبر میں اس کو کس نے اتارا تھا، میت پہچانتی ہے کہ میرا بھائی نے میرے کو دفنایا، کہ میرے باپ نے مجھے دفنایا، کہ میرے چاچا ماموں نے دفنایا، یا میرے پڑوسی نے قبر میں اتر کے مجھے دفنایا، اور پھر چل کے جاتے ہیں تو ان کے پیر کے چلنے کی آواز بھی مرحوم بندے مومن کی روح سنتی ہے، وہ سنتی ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ ہر مومن کی روح، ہم چل کے نکلتے ہیں تو ہمارے پیر کے چلنے کی آواز سنتی ہے۔ ارے جب ایک گنہگار کی روح سنتی ہے تو ولی کی روح ہماری صدا کیوں نہ سنے؟ ہم ان سے مانگے تو یہ کیوں نہ سنے؟ اندھوں کو کیا دکھے کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے۔
میرے بزرگ اور دوستوں، یہ ان کی قبر کو مت دیکھو، یہ اینٹ اور پتھر کی عمارت کو مت دیکھو، ان کی روحانی طاقت کو دیکھو۔ ہاں، یہ چاہے کیسی بھی جگہ پہ کیوں نہ مدفن ہو، ٹوٹی پھوٹی قبر کے سامنے مت دیکھو کہ ان کا درجہ ایسا، ارے اندر جو سویا ہے یہ کتنا طاقتور ہے، ہم کو خبر نہیں، ہم کو خبر نہیں۔ وہاں گئے، سلام عرض کری کہ حضرت دلی سے آئے ہیں، فلاں فلاں پیر کے مرید ہیں، ہم اس میں آنا چاہتے تھے، سرکار نے منع کیا کہ مت جاؤ، اس کے اندر کیا ہے، وہاں کوئی شریعت کی پابندی رہتی نہیں ہے، اس لیے بغیر اس کے آڑے دن جائیو۔ تو ہمارے پیر نے ہم نے ذکر کی زندگی میں ایک بار تو عرس دیکھنے تو غریب نواز کا، لیکن ہم آئے ہیں عرس میں خواجہ کے، ہمارے پیر نے کہا تھا کہ جاؤ وہاں پر ایک میرا دوست ہے، فقیرانہ حال میں ہوگا، اس جگہ پہ بیٹھا ہوگا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایک چٹھی لکھ کے دی ہے اور اس کا جواب مانگا ہے۔ چٹھی میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی، اے سلطان الہند، آپ کے مزار پر کبھی کبھی خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، کیوں اسے روکتے نہیں ہو؟ اور یہ ساروں کو لاکھوں کو کیوں جمع کرتے ہو؟ لکھی جن اپنے نام لکھ کے نے صحیح کر دی تھی، ناچیز کو جواب ارشاد ہو یا نہیں، آپ جواب فرمائیے۔ وکیل نے پڑھا، جواب لکھ دیا، فلاں فلاں السلام علیکم السلام، آپ نے وعلیکم السلام لکھا اور کہا کہ اے میرے بھائی، تیرے پاس فی الحال 2 طاقتیں ہیں، تیرے پاس فی الحال کتنی طاقتیں ہیں؟ 2 طاقتیں ہیں، تو جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے اور روحانی طاقت بھی رکھتا ہے، جب تو 2 طاقتیں رکھتے ہوئے 3 مریدوں کو نہیں روک سکتا تو میں تو 1 طاقت رکھتا ہوں، یہ لاکھوں کو کیسے روکوں؟ لکھیتن خواجہ معین الدین چشتی کے سلام، سرکار غریب نواز خود وہاں تشریف فرماتے۔ یہ ہے روحانی عالم، یہ ہے روحانی دنیا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، روح جو ہے کبھی مرتی نہیں، جب سے رب نے اس کے بنائی ہے تب سے زندہ ہے، یہ منتقل ہوتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، دوسرے عالم سے تیسرے عالم میں، تیسرے عالم سے چوتھے عالم میں، پھر آخر کے جا کے عالم حشر تک پہنچتی ہے، اور جہاں سے آئی ہے وہاں جا کر مل جاتی ہے۔ روح کہاں سے آئی؟ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رب تعالیٰ تنہا اکیلا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تھی اور کچھ نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ جنت نہ دوزخ نہ ہوا نہ پانی نہ فرشتے نہ انسان نہ جنات نہ حیوان نہ چرند نہ پرند نہ درند، کچھ نہیں تھا، تنہا وہ اکیلا ایک تھا۔ اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، میں ظاہر ہو جاؤں۔ ارے تیرے ظاہر ہونا تو کس کے سامنے ہوگا؟ پر میری ظاہرات کس کے سامنے کروں؟ دوسرا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس نے، رب تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے معبود حقیقی نے اپنی ذات سے ایک نور کا حصہ الگ کر دیا، ایک نور کو الگ کر دیا، نام نور محمد رکھ دیا۔ کیا رکھا؟ نور محمد۔ دیکھو پہلے اللہ اور بعد میں محمد، اس کے بعد ساری کائنات۔ ابھی نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ ستارے ہیں نہ زمین ہے نہ آسمان نہ ہوا پانی، کچھ نہیں، 2 ذات، ایک اللہ اور نور محمد۔ نور محمد جیسے وجود میں آیا ایسے خدا کے سامنے سجدے میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ سجدے میں گیا، سجدے میں۔ اب کتنے برس سجدے میں رہا نور محمد؟ 2 ہی ہیں، تیسرا ہے نہیں۔ نوٹ کون کرے؟ نوٹ کون کرے؟ لکھے کون؟
وحدہ لا شریک جانتا ہے، نور محمد جانتا ہے کہ کتنے برس کتنی صدیاں سجدے میں نور محمد رہا، اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، تمہید پڑھتا رہا، اس کی حمد اس کی ثنا گاتا رہا۔ یہ کرتے 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 جب نور محمد کو پسینہ آ گیا، کیا آ گیا؟ پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے گرنے لگے، رب تعالیٰ نزدیک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور کے قریب آیا، دو نور پاس پاس ہو گئے، خدا کا نور مصطفیٰ کا نور، حالانکہ دونوں ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور ہے، ایک ذات سے الگ ہوا دوسرا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ قریب آیا، اس نے کہہ دیا، کس نے؟ رب نے کہہ دیا، ظاہر کر دیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو پہلے دن نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں نہ دھرتی ہے، نہ چرندے ہیں نہ پرندے ہیں، نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، نہ جنات ہے نہ فرشتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، نہ کعبہ ہے نہ حرم ہے، نہ دہر ہے نہ کچھ نہیں ہے، صرف تو ذات ہے۔ رب نے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کچھ نہیں تھا تب بھی میرے آقا رسول، اللہ کے رسول کچھ نہیں تھا جب بھی آپ محمد الرسول اللہ آقا کی شان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر وہ جو قطرے گرنے لگے تو اللہ نے دوسرا کام کیا، دوسرا کام یہ کیا، وہ سارے قطروں میں سے روحیں بنائی اور ساری روحوں کو جمع کر کے ایک عالم بنایا جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ ساری روحیں ایک دنیا میں رکھ دی، ساری روحیں بنی نور مصطفیٰ کے پسینے سے، نور مصطفیٰ بنا خدا کی ذات سے۔ اب روح کی حقیقت کو سمجھو، روح کی حقیقت کو سمجھو میرے بزرگ اور دوستو، کہ روح کیا ہے؟ روح اصل میں ہے مصطفیٰ کے نور کے پسینے کا نام، اور اس پسینے میں سے روحیں بنی، عالم ارواح میں روح رکھ دی گئی۔ پاک عالم ہے، نورانی عالم ہے، رحمانی عالم ہے، اللہ کے دربار کا عالم ہے۔ پہلے روح نورانی عالم میں، روحانی عالم میں ہے، پاک عالم میں ہے۔ دیکھو درود پاک پڑھو، بہت دھیمے دھیمے پڑھتے ہو یار، بھوک لگی ہے، میرے کو نہیں لگی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے، عالم جیسا ہوتا ہے، عالم یعنی دنیا، مقام، پردیش، دیش پردیش، جیسا دیش پردیش جیسا عالم ہوتا ہے ایسی غذا ہوتی ہے، یعنی خوراک، غذا یعنی خوراک۔ یہ ہم چیلڈرن کیوں کرتے ہیں، تیجا کیوں کرتے ہیں، دسواں کیوں کرتے ہیں، وہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ کچھ لوگ روکتے ہیں، بدعت ہے، ارے تیری پیدائش بدعت ہے، تو بدعتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میں کیسا بدعتی ہے، تو حضور کے زمانے میں کیوں پیدا نہ ہوا؟ تو کہتا ہے یہ حضور میں نہیں تھا، تو تو بھی حضور کے زمانے میں کہا تھا، تیری پیدائش بھی بدعت ہے۔ ہاں، بہت سی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، اور جو اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو عالم جیسا ہوئے، غذا ایسی ہوئے، یہ پاک عالم تھا تو غذا کیا تھی؟ اللہ کی تسبیح تھی، روح اللہ کی تسبیح پڑھتی رہی، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، ماشاء اللہ پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہی روح۔ یہ روح کی غذا تھی عالم ارواح میں۔ پھر عالم بدلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے ماں کے شکم میں 9 مہینے رکھتا ہے۔ قبر کی دنیا تو سمجھ لی، ہم جیسے آئے ایسے پہلے قبر میں آئے۔ کہاں آئے؟ یہ اس قبر سمجھ میں آئے گی تو وہ قبر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اندر تھا، لائٹ تھی، پانی تھا، ہوا تھی، کس نے ٹفن اندر بھیجا کہ ایک ناپاک قطرے سے تیرے ہاتھ بنے، پیر بنے، دماغ بنا، خوبصورت چہرہ بنا، کتنی اچھی تیری باڈی بنی۔
جب دنیا میں آیا تو لوگوں نے ہاتھ میں لے لے کے تجھے چوما، خوش ہو گئے، ماں باپ خوش ہو گئے، رشتے دار خوش ہو گئے بچے کو دیکھ کر، لیکن یہ بچہ ماں کی شکم میں کس طریقے سے بڑا ہوا، کون سی چیز تھی غذا؟ ارے میاں لیمڑی کا ایک چھوڑ بو دو، چھوٹا سا لا کے نے پانی نہ پلاؤ، بڑا ہوئے گا؟ مٹی اس کی غذا ہے، پانی اس کی غذا ہے۔ ہر ایک کو ڈیولپ ہونا ہو، بڑا ہونا ہو تو غذا کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ ارے عالم میں اروا میں تیری خوراک پاک عالم میں پاک خوراک تھی، اب تو گندے عالم میں آیا ہے، ماں کا سکم گندا ہے تو تیری غذا بھی گندی ہو گئی۔ تیری باڈی کیسے بنی؟ تیرے ہاتھ پیر کیسے بنے؟ اتنا اچھا چہرہ اللہ نے کیسے بنایا؟ تیری ماں کے خون سے بنا۔ ہمارا ایک ایک رونگٹا ماں کی امانت ہے، ماں کا خون ہے، ماں کے خون سے ہم بنے۔ دوسرا اندر کوئی ٹفن کسی نے بھیجا نہیں ہے، یہ بچہ بڑا کیسے ہوا؟ اندر بھی ماں کا خون پیا نے، باہر بھی چھاتی سے بھی پیا، اندر 9 مہینے پی کے نے بڑے ہوئے، باہر 2 برس تک کے یا 2.5 برس تک کے پیتے رہے۔ بچہ پریشان ہو کرتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو پوچھو، انہیں تجربہ ہے، جب بچے بہت پریشان کرتے ہیں تو ماں ہے، ماں سے بڑھ کر تو کوئی کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سینے میں اللہ نے ممتا کا جو ساگر دیا ہے نا، تو وہ ماں ہے، پریشان بچہ کرتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ غصے میں آ جاتی ہے، یوں کہتی ہے میرے لوہے کے پینا رے، سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے، کہتی ہے نا میرے لوہے کے پینا رے، کتنا حیران کرے گا تو؟ ماں بالکل سچا بولتی ہے، ماں بالکل سچا بولتی ہے۔ ہم نے اندر بھی پیا نے، باہر آ کے بھی پیا نے۔ وہی ماں جب بوڑھی ہوتی ہے تو یہی کم وقت نادان بے وفا بیٹا ماں کو باہر نکال دیتا ہے، بیوی کو گھر میں رکھتا ہے۔ ارے جب کچھ نہ تیرے کو سنبھالنے والا نہیں تھا، جب تو پاسا نہیں بدل سکتا تھا، جب پیدا ہوا تو دائیں سے بائیں ہونے کی تیری طاقت نہیں تھی، اگر یہ ماں نے ممتا سے بڑا نہ کیا ہوتا تو آج تو بھاڑی کا منہ دیکھنے کے لائق بھی نہ ہوتا، کسی مٹی کے اندر دبا ہوا ہوتا، کئی قبرستان میں پڑا ہوا ہوتا۔ یہ ماں کا احسان ہے کہ آج ہمیں زندگی نصیب ہوئی ہے۔ کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں، ایسے نازائز اولادوں کو لوگ کہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ماں باپ کرتے ہیں، اور وہ بچے بیچارے دم توڑ کے مر جاتے ہیں، پولیس آتی ہے، دواخانے میں لے جاتی ہے، نہ جانے مرے ہوئے بچوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ارے دیکھو اسی ماں نے چھوڑ دیا کیونکہ ماں نے غلط کام کیا تھا۔ اور حلال کا ہوتا ہے تو ماں پیار سے محبت سے تکلیفیں اٹھا کے خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، خود نیلے میں سوتی ہے، تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے، کیا کیا نہیں کرتی، کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے، میرا بیٹا بڑا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں کو باہر کر دیتا ہے، دوا کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا۔ پھر اب کیا ہے کہ کچھ نہیں ملتا تو پھر رکشہ لاتا ہے۔ ماں تو صحیح کر دے، گھر پہ میرے لون لینے رکشہ لانی ہے۔ ماں ہے بھائی، ماں نے صحیح کر دی تھی، گھر پہ لون لایا، رکشہ لایا 2 لاکھ کی CNG، پیچھے لکھوایا ماں کی دعا۔ ہاں پیچھے کیا لکھتا ہے؟ ماں کی دعا۔ ارے دعا نہیں ہے، ہمارے 50,000 دیے نا، یہ ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کی دعا۔ میں تو اس کو ملنے گیا تو میری مرید تھی، میں نے کہا تم نے ماں بیٹے کو بہت دعائیں دی تھی۔ ارے بابا جانے تو نے 2 دن سے بخار آئی ہے اور دوا کھانے نہیں لے جاتا۔ رکشہ کے پیچھے ماں کی دعا لکھنے سے کام نہیں چلتا، ماں کے قدم چومو، اس کی خدمت کرو، تو بیمار ہو تو اسے دوا علاج کراؤ، اور وہ غصے بھی ہو جائے، کچھ بھی کہے، ناراض نہ ہو، وہ بولتی ہے زبان سے دل سے نہیں۔ ماں دل سے بد دعا نہیں کرتی، بچہ کیسا بھی ہو اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ تو ہماری دوسرا عالم ماں کا شکم،
جہاں ہماری غذا ماں کا خون تھا، پھر باہر آئے، پھر ماں کا دودھ پیا، پھر اللہ نے دانت دیے 2 برس کے بعد، تو عالم بدل گیا۔ اس فانی دنیا میں آئے، روٹی بوٹی دال چاول بریانی زردہ کیا کیا کھاتا ہے، اب تو توے فرائی پہ چالو ہو گئے، کیا کیا ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ دنیا کی غذا ہے، یہ تیسرا عالم، کہ وہی روح ہے جو عالم ارواح میں سے نکلی، ماں کے شکم میں آئی، ماں کے شکم سے نکلی، فانی دنیا میں آئی، فانی دنیا سے گئی، عالم برزخ اس قبرستان کی دنیا میں آئی، اندر سب نے چھوڑ دیا، ہائی وابیلا، اب کوئی نہیں ہے، ابھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی کہتے تھے نہیں، بابو پڑھتے تھے ناصری کہ اندھیری قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بیٹا بھی قبر تک ہے، بھائی بھی قبر تک ہے، مرید خادم بھی قبر تک ہے، اندر کوئی نہیں آئے گا، کیا تو تنہا اکیلا، یہاں ساتھ کوئی نہیں دیتا، ساتھ کون دیں گے تیرے اعمال؟ فرشتے یہ نہیں پوچھے گا کہ بنگلے کتنے بنائے، گاڑیاں کتنی لایا، کتنی فیکٹریاں بنائی، کتنی بینک بیلنس بنائی، کتنا سونا جمع کرا ہے، کتنے بچے پیدا کرے، کس کی شادی کری، کس کی شادی باقی ہے، فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے، فرشتے تو پوچھیں گے امان دار۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کی دنیا میں عزت مال سے ہے، دنیا میں عزت، جس کے پاس پیسے مال بہت ہونے اس کو سب سلامہ کریں گے، سب سلامہ کریں گے، غلام رسول ہوں گے نا تو سیٹھ غلام رسول کہیں گے، ارے جو ہمارے جیسا غریب کوئی ہوئے کچھ نہ ہوئے ایک گلیا کہیں گے اس کو، اللہ غلام رسول نام چھوڑے گلیوں سے کہتے۔ دنیا میں عزت مال سے ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں آخرت میں عزت اعمال سے ہے، وہاں تیری عزت اعمال سے ہوگی۔ اگر نماز کی پونجی ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے، دنیا کے اندر دین کے کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، مریضوں کی مدد کی ہے، لوگوں کو سیدھا رستہ بتایا ہے، بھوکا رہ کے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، تو یہ ساری نیکیاں تیرے اعمال بن جائیں گے، اور قبر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ فرشتوں اس کی قبر کو جنت کے دروازے تک کے لمبی کر دو، سوتا سوتا اپنا جنت میں مقام دیکھ لے کہ کل تو اس مقام میں آنے والا ہے۔ جنت اس کی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی کہ جب تک کہ وہ اپنا آخری مقام نہ دیکھ لے تب تک کہ جنت میں اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو جنت دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے ایسے سو جا حسرت، ایسے سو جا جیسے کہ دلہن پہلی رات کو سو جاتی ہے۔ یہ قبر کے اندر اعمال کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک بھائی جیسے کہ رحیم بھائی چلے گئے دنیا چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے رشتے داروں کو چھوڑ کے، اب کیا ہے کہ بھائی روزے نہیں تھے، حج نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں، ہم مدد کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ان کے نام پر ایصال ثواب کرو، ان کے نام پر محفل میلاد سجاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کراؤ، درود پاک کا ذکر کراؤ، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرو، مسجد میں ایک پنکھا دو، چٹائی دے دو، رومال دے دو، مدرسے میں مدد کرو، دین کے کام میں ان کے بھائی فلاں فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ یہ ثواب پیچھے والے کرتے ہیں، مرنے والے کو مل جاتا ہے، مرنے والے کو مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی کسی پر حج فرض تھی اور اس نے ادا نہیں کی ہے اور مر گیا، تو بیٹا اولاد اس کے مال میں سے کسی کو پیسے دے دے یا خود کراوے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرنے والے کے پیچھے حج بدل ہو سکتی ہے۔ لاکھوں نے حج بدل کی ہے، میں بھی میرے ایک مرحوم کے ایصال ثواب حج بدل کر کے آیا ہوں،
مجھے مریدوں نے پیسے دیے، پاپو ہمارے ابا کی پر حج فرض تھی نہیں جا سکے، تم جا کے ان کے نام کی حج کر لو۔ میں نے دوسری حج بدل کری تھی، پہلی حج میں نے اپنی طرف سے کی تھی، اور 2 عمرہ بھی کیے بزرگوں اور دوستوں، اور 2 بار زیارتیں بھی کی ہے سب عراق کی، سیریا کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والے ثواب بھیجتے ہیں، مرحوم کو مل جاتا ہے۔ بیٹا حج بدل کرتا ہے تو باپ کی حج ادا ہو جاتی ہے، پوتا حج بدل کرتا ہے تو دادا کی حج ہو جاتی ہے، دادی کی حج ہو جاتی ہے۔ تو یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ پیچھے والے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ مبارک دن آنے والے ہیں، ذی الحج کے مہینے میں حج بھی ہوتی ہے، اور عام لوگ اپنے گھر پہ بقری عید مناتے ہیں۔ مرحوم کے نام کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ مرحوم تو قبر میں سوتا ہے، پیچھے بیٹا، پوتا، دادا، نواسا اپنے دادا یا نانا کی قربانی نام کی قربانی دیتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیجے کا کھانا آپ نے پکایا، کھایا، غریبوں کو کھلایا، قرآن خوانی کرائی، اور کچھ اللہ کی راہ میں مسجد میں درگاہ میں دیا، تو یہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں کہ مولا کریم ہماری آج کی مجلس کا ثواب، جو کچھ بھی بیانات ہوئے، نعتیہ کلام پڑھے گئے، اس کا جو بھی ثواب، ہمارا بولنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے، اس مولا تعالیٰ مرحوم رحیم صاحب کی روح کو پہنچا کر مرحوم کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔